یہ جو 7 سالوں سے تقریباً ایک جنگ کا سلسلہ جاری ہے، جس پر ہم نے ریلیاں بھی نکالیں، احتجاج بھی کیے، لیکن جو اب صورتحال وہاں پر موجود ہے اور مسلسل ایک ایسی جنگ ہے کہ جس کا کوئی خاتمہ نظر نہیں آتا کہ بشار الاسد حکومت کا جواز کھو چکا ہے، اس پر جنگی مجرم کا کیس چلانا چاہیے، وہاں پر ایک بار کنٹرول امن فوج کے طور پر مسلم حکومت کی افواج جو ان کو وہاں پر کنٹرول حاصل کرنا چاہیے۔ عقید هذا اليوم هذا اللقاء الصحفي لوسائل الإعلام ولرجال الإعلام في لاہور تحت حركة لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حول قضية الغوطة، وذلك لتدمير شامل منذ أيام قبل نظام سوريا وقبل الطائرات الروسية. دمشق مدينة قد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها مدينة خير المنازل للإسلام، وبها منطقة يقال لها غوطة. قال النبي صلى الله عليه وسلم سيفتح عليكم الشام والغوطة فسطاط المسلمين في الملاهم. هذا مما يعلمنا بأن هذه الغوطة في هذه الأيام تحت تدمير شامل. نحن نقول من ناحية شعب باكستان ومن ناحية أعضاء حركة لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف إطلاق النار ونهاية فورية للعنف والسماح للمساعدات والقبض على الأسد بأنه مجرم لأنه قتل آلافا من المسلمين الأبرياء. ونحن نقول قضية الشام والسوريا الحبيبة التي الآن تموت شهيدة بأن هذه القضية ستكون تحت عناية المسلمين وتحت عناية العساكر الإسلام بالقبض على الأسد وبقيام النظام من القبائل تحت سوریا. آج کی یہ پریس کانفرنس تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انعقاد پذیر ہے. ملک شام وہ عظیم سلطنت ہے جس کو ابدالوں کی سرزمین کہا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا تھا سیفتح علیکم الشام کہ کچھ زمانے کے بعد ملک شام فتح ہوگا. وَإِنَّ بِهَا مَكَانًا يُقَالُ لَهُ الْغُوطَةُ، اس میں ایک ایسا مقام ہے جس کو غوطہ کہا جاتا ہے، یعنی دمشق من خیر منازل المسلمین، کہ وہ مسلمانوں کی منازل میں سے خیر منازل قرار پائے گا. خون جہاں بھی بہتا ہے ناحق خون کی مذمت کی جاتی ہے. ملک شام کی سرزمین میں یوں خون بہنا کہ 2011 سے لے کر اب تک تقریباً 5 لاکھ مسلمان جو ہیں وہ شہید کیے جا چکے ہیں، اور تقریباً 6.1 ملین افراد جو ہیں 60 لاکھ کے قریب افراد بے گھر ہو چکے ہیں. ایسا کہیں بھی ہو دنیا کی کسی جگہ بھی تو وہ ہمارے لیے بڑا ہی قابل افسوس اور باعث مذمت ہے. لیکن جس شہر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیاں پہلے یہ خبر دی تھی کہ غوطہ مسلمانوں کے لیے خیر و برکت کا مقام ہوگا، اور جب ہر طرف بے چینی اور جنگیں اور دہشت گردی ہوگی تو اس وقت غوطہ کی علاقائی حیثیت میں امن و سکون ہوگا. آج اس غوطہ کو اس کی اینٹ سے اینٹ بجا کر اور دن رات وہاں پر میزائل اور بم اور کیمیائی ہتھیاروں سے تباہ کاریاں پھیلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے برعکس ایک مفہوم ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگرچہ سرکار کی حدیث کے مطابق بالآخر یہی جو ہے مقدس علاقہ شہم اور غوطہ جو ہے وہ امن و سکون کا
بالآخر مرکز بنے گا، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس صورتحال کے پیش نظر ارباب حکومت اگرچہ خاموش ہیں اور مختلف مسلم ممالک کی حکومتیں بالکل اس طرف متوجہ ہی نہیں ہو رہی۔ ہمیں بحیثیت مسلمان اپنا کردار ادا کرنا ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من لم یہتم بامور المسلمین فلیس منا، کہ جو مسلمانوں کے امور کی دیکھ بھال نہ کرے اور مصائب زدہ مسلمانوں کی مشکلات حل کرنے کے لیے کردار ادا نہ کرے، سرکار فرماتے ہیں وہ میرا امتی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں آج وہ مقدس سرزمین دمشق کہ جس کا مضافاتی علاقہ جو غوطہ ہے، اس کا ایک بڑا شہر دوما اور اس کے شیفونیہ کے علاقے کے اندر جو اتوار سے مسلسل بمباری ہو رہی ہے، اگرچہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے قرارداد منظور کی اور بمباری روکنے کے لیے حکم جاری کیا، مگر بشار الاسد بالکل کسی کی کوئی بات نہیں سن رہا اور مسلسل وہاں پہ ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ ایک طرف ابو بکر خوارزمی نے دنیا بھر کے جغرافیائی حالات کے بعد یہ لکھا کہ زمین پر کل 4 جنتیں ہیں اور ان 4 جنتوں میں سے بڑی جنت غوطہ کا شہر ہے جہاں آج آگ برسائی جا رہی ہے۔ میرے نزدیک سوچ بچار کے بعد یہ جو 7 سالوں سے تقریباً ایک جنگ کا سلسلہ جاری ہے، جس پر ہم نے ریلیاں بھی نکالیں، احتجاج بھی کیے، لیکن جو اب صورتحال وہاں پر موجود ہے اور مسلسل ایک ایسی جنگ ہے کہ جس کا کوئی خاتمہ نظر نہیں آتا، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلم ممالک کی ایک امن فوج بنائی جائے جو کہ ملک شام کا کنٹرول سنبھال لے اور ملک شام کے خلاف جو کہ مفادات کی جنگ مختلف قسم کی لڑی جا رہی ہے، مثال کے طور پر روس کے اپنے مفادات ہیں اور امریکہ کے اپنے مفادات ہیں۔ روس جو ہے وہ بشار الاسد کے ساتھ کھڑا ہے، امریکہ جو ہے وہاں پر جو اپوزیشن ہے اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ امریکہ کو تیل کے کنویں اپنی اغراض کے لیے نظر آتے ہیں، جبکہ روس اپنے مقاصد پورے کرنا چاہتا ہے، اور دوسری طرف امت مسلمہ میں سعودی عرب کے اپنے مفادات ہیں ملک شام میں اور ایران کے اپنے مفادات ہیں ملک شام میں، لیکن پس وہاں کے مسلمان رہے ہیں جو کہ 5 لاکھ کے قریب شہید ہو چکے ہیں۔ اس میں 2/3 حصہ وہ بشار الاسد کے پاس ہے اور شام کا تیسرا حصہ جو ہے وہ اپوزیشن کے پاس ہے، جن میں داعش سمیت مختلف قسم کی جہادی تنظیمیں ہیں جو اپنے اپنے مفادات کے لیے وہاں پر اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ تو ہماری سوچ کے مطابق اسد ایک بہت بڑا جنگی مجرم ہے جس نے لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا ہے، اسے ملک شام پر حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے اور نہ ہی کوئی جواز بنتا ہے۔ امن فوج پورے ملک شام پر کنٹرول کرے، بشار الاسد کو گرفتار کیا جائے، اس کی حکومت کو ختم کیا جائے، اور وہاں جتنی بھی عسکری تنظیمیں ہیں اور غیر ملکی جتھے ہیں داعش سمیت ان سب کو وہاں سے نکالا جائے، ان کے خلاف آپریشن کیا جائے۔ یہ دونوں طرح کے لڑائی کے جو مست ہاتھی وہاں پر انسانی کلیوں کو مسل رہے ہیں، ان سے ملک شام کو نجات دے کر وہاں شام کے اندر جو شامی قبائل ہیں جو ان فسادات میں ملوث نہیں ہیں، ان قبائل پر مشتمل ایک حکومت تشکیل دی جائے، تب جا کر ملک شام کا یہ مسئلہ حل ہوگا۔ اس میں جب تک بشار الاسد موجود ہے، اگرچہ اینٹ سے اینٹ بچ جائے تو یہ حکومت نہیں چھوڑے گا اور اپنی انا اور حکومت کے لیے مسلمانوں کا خون بہاتا رہے گا، اور دوسری طرف وہاں داعش ہے یا القاعدہ ہے یا اس کے علاوہ احرار الشام اور فیلق الرحمن وغیرہ جو تنظیمیں ہیں، وہ بھی وہاں کی سول آبادی کو ایک ڈھال کے طور پر استعمال کرتی ہیں، جس کے نتیجے میں سویلین بہت زیادہ شہید ہو چکے ہیں۔ تو ان تنظیموں کو بھی وہاں سے نکالنا چاہیے۔ یہ کام اصل میں تو وہ 40 اسلامی ممالک کا جو اتحاد ہے
انہیں یہ کام کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ بالکل ایک سویا ہوا اتحاد ہے۔ ادھر سے مسلسل بچوں کی بچیوں کی چیخوں کی آوازیں اٹھ رہی ہیں اور ادھر کوئی توجہ نہیں کر رہا۔ بلکہ آپ اگر حالات کو دیکھیں، آج کے نوائے وقت میں یا کل کے نوائے وقت میں آپ کو ایک خبر ملے گی سعودی عرب کی، کہ سعودی عرب میں ایک میوزک فیسٹیول کا اہتمام کیا گیا جس میں ایک عرب جوڑے کی داستان محبت سنائی گئی اور اس کے اندر ہزارہ لوگوں نے شرکت کی۔ یہ اس وقت فیسٹیول منایا جا رہا تھا جب ادھر اتوار کے دن بمباری ہو رہی تھی اور مسلمان تہ تیگ ہو رہے تھے۔ 150 سے زائد چھوٹے بچے شہید ہوئے، 500 وہاں پہ شہادتیں ہو گئیں، اور ادھر سب سے زیادہ جس ملک پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے سعودی عرب، مسلمانوں کا مرکز ہونے کے لحاظ سے، تو وہاں پر ایک میوزک کا پروگرام جاری تھا اور ایک جوڑے کی محبت کی داستان سنائی جا رہی تھی، اور اس کے علاوہ پھر اس پر اربوں ڈالر آگے خرچ کرنے کے لیے مزید اس طرح کے پروگرام کرانے کا اعلان کیا جا رہا تھا۔ تو اس لیے ہمارے حکمرانوں کو اپنی سستیاں چھوڑ کر اس میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ پاکستان کے حکمران کم از کم سفارتی طور پر تو اپنی آواز بلند کریں۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس حملے کے بعد ہمیں کوئی آواز بھی ایسی سنائی نہیں دے رہی جو کسی ملک کی طرف سے، اسلامی سلطنت کی طرف سے ان امور کے لحاظ سے جس میں وہ خوفناک حملے جو ان کی مذمت کی گئی، وہ لفظوں کی مذمت بھائی ہمیں سننے کو نہیں مل رہی، نہ سعودی عرب کی طرف سے، نہ مصر کی طرف سے، نہ پاکستان کی طرف سے، نہ دیگر بلاد اسلامیہ کی طرف سے۔ تو یہ ایک تجویز ہے جو ہم آپ حضرات کے ذریعے، میڈیا کے احباب کے ذریعے جو مقتدر قوت ہے ان تک پہنچا رہے ہیں، اور آپ کا بھی اس سلسلہ میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس درد کو محسوس کیا اور ہماری دعوت پر آپ تشریف فرما ہوئے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو ہمارے نزدیک یہی حل ہے، اب اور کوئی حل نظر نہیں آ رہا کہ بشار الاسد حکومت کا جواز کھو چکا ہے، اس پر جنگی مجرم کا کیس چلانا چاہیے، وہاں پر ایک بار کنٹرول امن فوج کے طور پر مسلم حکومت کی افواج جو ان کو وہاں پر کنٹرول حاصل کرنا چاہیے، اس کے بعد وہاں تطہیر کا عمل ہونا چاہیے، بشار کی جو حکومت ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور جتنی بھی جہادی تنظیمیں مختلف ناموں سے اپنے مفادات کی جنگ وہاں لڑ رہی ہیں ان سے شام کی زمین کو خالی کرنا چاہیے، اور اس کے بعد شام کے جو قبائل زندہ لوگ ہیں انہی میں سے ان کے حکمران بنانے چاہیے، اور حکومت جو ہے اس سلسلہ میں وہاں سے ہی ان منتخب لوگوں کی ایک حکومت قائم کرنی چاہیے۔ اس سلسلہ میں ہم اپنے لحاظ سے آواز کو بلند کرنے کے لحاظ سے یہ جو جمعہ انشاءاللہ 2 مارچ کو ہوگا، اس میں ہم پورے ملک میں آزاد کشمیر سمیت یوم شام منائیں گے۔ یوم شام کے موقع پر جو خطبات جمعۃ المبارک ہیں، اس میں ملک شام کے لحاظ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جائے گا، چونکہ شام ہی وہ زمین ہے جہاں حشر برپا ہوگا، اور شام کے لحاظ سے یہ بھی ہے کہ بالآخر دین سمٹ کے ملک شام میں چلا جائے گا، اور اس کے لیے جو دیگر فضائل کی حدیثیں ہیں ان کو ذکر کیا جائے گا۔ ساتھ امت مسلمہ کو اس سلسلہ میں بیدار کر کے کردار ادا کرنے کے لیے ان کو دعوت دی جائے گی، بالخصوص جو شام کے پڑوسی ہیں ان میں ترکی اچھا کردار ادا کر سکتا ہے، اور مصر ہے، اور اس کے ساتھ جو اردن ہے، لبنان ہے، عراق ہے، انہیں بھی اس کردار کے لیے ہم دعوت دیں گے، اور اپنی حکومت کو بھی اس سلسلہ میں ہم جھنجھوڑیں گے کہ وہ پاک فوج کو تیار کرے تاکہ امن فوج اس فوج کی قیادت میں وہاں پر کردار ادا کرے اور وہاں کے مسلمان امن کی سانس لے سکیں۔